السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا درس نمبر 4، ایپیسوڈ نمبر 12۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے صحابہ کرام کی زندگی طیبہ سے سماعت کیا کہ صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر کس طریقے سے عمل کیا کرتے اور اس کو لوگوں کے درمیان بیان بھی فرمایا کرتے، تاکید بھی آپ نے فرمائی۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں کہ بزرگان دین کس طریقے سے سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے اور اس کی تعلیم بھی بزرگان دین نے عطا فرمائی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ سے، کیونکہ آپ جو ہے تابعی میں سے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے لوگوں کو تعلیم بھی عطا فرمائی اور خود بھی سختی کے ساتھ سنت رسول پر عمل کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا ڈر رکھنے، اس کے حکم پر چلنے اور اس کے نبی کی سنت کے اتباع اور جو باتیں اہل بدعت نے نکالی ہیں انہیں ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اہل بدعت نے یہ باتیں اس وقت نکالی ہیں جب سنت کا اجرا عمل میں آیا تھا۔ یہ لوگ سنت کو پیچھے ڈال کر اس کی پیروی سے مستغنی ہو گئے۔ تم پر سنت کی پیروی لازم ہے، کیونکہ یہی چیز تمہیں بحکم خدا گمراہیوں سے بچانے والی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ خود بھی سنتوں کے بڑے پابند تھے، جیسا کہ آپ کے اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، اور آپ اپنے متعلقین کو بھی سنتوں کی پیروی کی تلقین کیا کرتے اور تاکید بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتباع سنت ان کے نزدیک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ خاص کر آپ کی یہ الفاظ جو آپ نے فرمائے تھے کہ یہی چیز تمہیں بحکم خدا گمراہیوں سے بچانے والی ہے، یہ قابل غور ہے۔ آپ نے ان الفاظ میں پیغام دیا کہ جو شخص سنتوں کی پابندی کرتا ہے وہ گمراہیوں سے اور تباہیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے، تباہی سے بچنا ہے، تو سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرے گا وہ انشاءاللہ تباہی سے بھی بچتا رہے گا، اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی طیبہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کس قدر سنتوں پر عمل کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، لعن اللہ من یخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ اکرمنا اللہ و بہ استنقذنا۔ آپ نے فرمایا خدا اس پر لعنت کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے خدا نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور آپ ہی کے سبب ہم نے نجات حاصل کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتوں کے بڑے پابند تھے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو آپ کتنا عظیم جرم سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے قابل لعنت فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کرے اور آپ کی سنتوں کو حقیر سمجھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی یا آخرت میں اگر کسی کو نجات ملنے والی ہے تو وہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ملنے والی ہے، اور اسی لیے آپ سے محبت اور آپ کی سنتوں سے لگاؤ یہ نہایت ضروری ہے، اور جس پر آپ عمل بھی پیرا رہے اور لوگوں کو اس کی تاکید اور تعلیم بھی عطا فرمائے۔ بزرگان دین میں حضرت
ابو یزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کی زندگی دیکھے کہ ایک مرتبہ بیان فرماتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانے کی طرف رغبت اور عورتوں کی خواہش ختم کرنے کا سوال کروں، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو میں کیوں خلاف سنت کروں؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی بات پوری کر دی، اور اب یہ حالت ہے کہ عورت سامنے آئے تو اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ دیوار ہے یا عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ والوں کا حال ہی بالکل جداگانہ، بالکل ایسا ہے کہ انہیں دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی طرف رغبت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خواہش کا مقصد یہ تھا کہ کھانے کی حاجت اور عورتوں کی طرف میلان نہ ہوگا تو عبادت کے اندر یکسوئی حاصل ہوگی، مگر آپ نے خدا سے اس خواہش کا اظہار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو غلام کی کیا مجال ہے کہ اس سے روگردانی کرے، تو اس لیے آپ نے دعا نہیں کی، مگر اس کے بعد جو ہے عالم یہ رہا کہ آپ کی جو دل کی خواہش تھی یہ پوری ہو گئی، اور آپ پھر عبادت و بندگی کیا کرتے اور پوری زندگی آپ نے اس پر گزار دی ہے۔ تو گویا کہ وہ کسی کام میں رک جایا کرتے، وجہ یہ ہوتی کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ میرے آقا نے کس چیز پر عمل کیا ہے اور کس چیز پر نہیں کیا۔ جس چیز پر آقا علیہ السلام نے عمل کیا اس چیز پر عمل کرتے، اور جس کو نہیں کیا تو یاد رکھ لیجئے اس کی جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے درس حاصل کریں۔ آپ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی طیبہ کو دیکھیں، اللہ اکبر، بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، اور یہ بتانے کا مقصد بھی ہے کہ اگر آپ سنیں، کاش اگر دل کے نہا کھانے میں اگر اس کو جگا دے تو یاد رکھ لیجئے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو طیب احمد بن مقاتل بغدادی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے روز میں جعفر خلدی کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ کے ایک خادم وہاں آئے جو ان کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ ان سے جعفر خلدی علیہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر شبلی کی موت کے وقت کیا دیکھا؟ ان کا وقت، کیونکہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، موت کے وقت کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا، غور سے سنیے گا، جب ان کی زبان بند ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تو اشارے سے مجھے وضو کرانے کو کہا۔ موت کا وقت تھا، سکرات کا عالم ہے، زبان بند ہے، ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے، مگر ایسے موقع پر اشارہ فرمایا کہ مجھے وضو کرے۔ جب میں نے وضو کرا دیا مگر داڑھی کا خلال بھول گیا، اس پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری انگلیاں اپنی داڑھی کے اندر داخل کر کے آپ نے خلال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت جعفر رو پڑے اور کہنے لگے کہ ایسے شخص کا کیا کہنا جس سے عالم نظام زبان بند ہے، پیشانی پر جو ہے پسینہ آ گیا ہے، پیشانی عرق آلود ہے، اس کے باوجود بھی وضو میں خلال تک آپ نے نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسے موقع پر آخری وقت ہے، نزا کے عالم میں انسان کیسی تکلیف میں ہوتا ہے، مگر ایسے عالم میں بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس قدر عمل پیرا تھے۔ یاد رکھ لیجئے کہ بڑا ایمان افروز یہ واقعہ ہے، اور یہ ہمارے لیے درس بھی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہ سکرات کے عالم میں سنت کو ترک نہیں کیا کرتے، اور آج اپنی زندگی کے اندر وہ بھی عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ بتائیے کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنی سنتوں پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ اتباع سنت جو ہے یہ بڑی عظیم یہ مثال حضرت ابوبکر شبلی کی زندگی طیبہ سے ملتی ہے کہ زبان بند ہے، نزا کی کیفیت ہے، اشارے سے گفتگو ہو رہی ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی سنت پر اس قدر پابند ہے کہ آپ جو ہے خادم خلال بھول گیا تو آپ نے خود خلال فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب ساری زندگی انسان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے پھر موت کے وقت میں بھی وہ کوئی سنت ترک نہیں کرتا، اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ سنتیں نہیں چھوٹا کرتی ہے، بلکہ بندہ دنیا سے جاتے جاتے بھی پابند سنت بن کر جاتا ہے، اور ساری دنیا کے لیے یہ مثال ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی گزارے تو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔
یاد رکھ لیجئے اگر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ جو ہے یہ دنیاوی زندگی کامیاب گزرے گی اور آخرت انشاءاللہ ہماری کامیاب اور کامران ہوتی نظر آئے گی. ہمیں ان بزرگان دین کی زندگی طیبہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان کے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے انہوں نے سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا اللہ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.